أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن جلت عظمته. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين. السلام عليك يا مولانا يا أبا الحسن علي بن موسى الرضا صلاة كثيرة متواترة متواصلة متكاثرة. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا ابن الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة أجمعين. السلام عليك يا مولانا يا علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. روز ولادت حضرت امام علی بن موسیٰ الرضا المرتضیٰ صلوات اللہ السلام علیہ کی مناسبت سے آپ تمام حضرات کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہوئے خداوند عالم کی بارگاہ میں دست بدعائیں خداوند عالم تمام حضرات کو اس امام بزرگوار کی زیارت جلد از جلد اور بار بار نصیب فرمائے اور میدان قیامت میں اور میدان حشر میں برزخ میں قبر میں احتضار کے وقت موت کے وقت ان امام بزرگوار کی شفاعت سفارش اور زیارت ہم سب کو نصیب ہو اور اس دنیا میں ان کی ولایت اور محبت پر ثابت قدم رہنے کی توفیقات ہم سب کو نصیب ہو اور اس امام بزرگوار کے صدقے میں ان کی عظمتوں کے صدقے میں ان کی کرامتوں کے صدقے میں ان کی رحمتوں اور نوازشوں کے صدقے میں خدا اس بلا کو تمام اہل دنیا سے اور خاص کر ان کے ماننے والوں سے ان کے چاہنے والوں سے دور فرمائے اور ہماری دعائے پروردگار اس بلا سے کوئی بھی اہل بیت کا چاہنے والا مبتلا نہ ہو اور جو خدا نخواستہ مبتلا خدا ان تمام لوگوں کو شفائے کامل عاجل عنایت فرمائے اور کسی کو بھی اس غم میں اور اس بلا سے موت سے دوچار نہ ہونا پڑے. خدا سب کو شفائے کامل عاجل عنایت فرمائے. عزیزان گرامی، امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی زندگی بہت ہی حساس دور سے گزری ہے اور یہ بات آپ کے ذہن عالی میں رہنا چاہیے کہ ہمیں ان باتوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ لوگوں نے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا.
بنی امیہ کی روش الگ تھی اور بنی عباس کی روش الگ تھی. ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے اور ان حالات میں آج کل کے حالات کا جائزہ لینا چاہیے اور مومن کو ہوشیار ہونا چاہیے. مومن کو سادہ مزاج نہیں ہونا چاہیے. مومن کو زندگی سادہ ہو لیکن ذہن بہت تیز ہو، بٹوین دا لائن سمجھنے کی صلاحیت ہو، نیتوں کے پار پہنچنے کا انداز ہو، تب آدمی جا کر کے حالات سے جیت سکتا ہے اور حالات پر غالب آ سکتا ہے. ہمیں سادہ زندہ رہنا چاہیے لیکن ہر معاملے میں سادگی نہیں چاہیے. میں صرف ایک بات عرض کروں کہ دیکھیے سادگی سے کیسے نپٹا جاتا ہے. میں بہت یاد کر رہا ہوں علی علیہ السلام کی زندگی میں اس کا واقعہ ملتا ہے کہ آدمی کیسے سمجھے کہ اس الفاظ کے پیچھے مطلب کیا ہے، اور ان چیزوں کو ہمیں بھی سمجھنا چاہیے. بٹوین دا لائن، جو بین السطور جو چیزیں ہیں، جو آدمی کہہ رہا ہے ان الفاظ کے پیچھے مقصد کیا ہے، کہاں تک پہنچ رہا آدمی کو، اس پر ہوشیار ہونا چاہیے. صرف سادہ مزاجی کافی نہیں ہے، ہوشیاری چاہیے. چالاکی نہیں، ہوشیاری، سمجھ، مطلب کی گہرائی میں جانے کی بات، دور تک نظر. علی علیہ السلام کی خدمت میں طلحہ و زبیر آئے، کہنے لگے مولا بہت دن سے ہم نے عمرہ نہیں کیا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم عمرہ کرنے چلے جائیں. خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے، عمرہ ہر مسلمان کو انجام دینا ہے. یہ بات ہے کیا؟ نہیں، کہیں اور نہیں جا رہے ہیں، ہم مکے جا رہے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کریں گے. بہت دن سے عمرہ نہیں کیا، دل میں خواہش ہے عمرہ کرنے کی، عمرہ کرنے کا ثواب ہے، عمرہ کرنے جا رہے ہیں. یہ سیدھی سیدھی بات ہے یا نہیں ہے؟ ہمارا آپ نے کہا بسم اللہ عمرہ کرنے جائیے، شوق سے جائیے، خدا قبول کرے. معلوم کی بات کہا دیکھو تم عمرہ کرنے نہیں جا رہے ہو، تم فساد برپا کرنے جا رہے ہو، تم فتنہ برپا کرنے جا رہے ہو، عمرے کا بہانہ ہے. یہ بات کس نے سمجھی بٹوین دا لائن؟ مولا سمجھی. کیا تھا؟ اس لیے جانا چاہتے تھے کہ علیہ السلام کی حکومت میں ان کو جو چیزیں ملنا تھی، جو ان کی توقع تھی، وہ پوری نہیں ہوئی. اور وہ اس لیے پوری نہیں ہوئی کہ مولا کائنات ان کے ساتھ عدل کے خلاف برتاؤ نہیں کر سکتے تھے. اور انصاف کا مطلب ہے کہ ہر آدمی، چھوٹا بڑا، ہم آپ سب عدل و انصاف کا مطالبہ ضرور کرتے ہیں، لیکن جب ہم پر عدل و انصاف کی بات آتی ہے تو ہمارا مزاج بدل جاتا ہے. ہم دوسروں سے عدل و انصاف کا مطالبہ ضرور کرتے ہیں، لیکن اپنی زندگی میں جو عدل و انصاف کی بات آتی ہے، جب حصے تقسیم ہونے لگتے ہیں، چیزیں بٹنے لگتی ہیں، تو اس وقت ہم عدل و انصاف کے لیے تیار نہیں ہوتے. ان لوگوں کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ آدھی کسی اور کی چیز کے تھے، لیکن علی علیہ السلام کے عدل و انصاف کو یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے اور وہ اس سے خوش نہیں تھے. تو علیہ السلام کے خلاف بغاوت کرنا چاہتے، اکیلے بغاوت نہیں کر سکتے تھے. تو عمرہ کرنے اس لیے جا رہے تھے کہ وہاں کے اوپر پیغمبر کی زوجہ موجود تھیں، ان کی ایک حیثیت تھی، وہ ان کو استعمال کرنا چاہتے تھے. ان کے کندھے پر بندوق رکھ کے کام کرنا تھا اور جنگ جمل انہوں نے چھیڑ دی. تو کہنا کا مقصد یہ سمجھنا ہمیں چاہیے، یہ کام بنی امیہ کی سیاست کچھ اور تھی، بنی عباس کی سیاست کچھ اور تھی. امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام، ہمارے بقیہ جتنے بھی امام تھے، اپنے کردار کی بنا پر، اپنے اخلاق کی بنا پر، اپنے علم کی بنا کے اوپر، معنویت کی بنا پر، روحانیت کی بنا کے اوپر لوگوں کے دل پر ایک اثر رکھتے تھے، ایک حکومت رکھتے تھے. لوگوں کے دل ان کی طرف کھچ کھچ کے آتے تھے اور رہتے تھے مدینے میں. مدینہ آج بھی مرکز، اس بھی مرکز. لوگ حج کے علاوہ بھی سال بھر مختلف بہانوں سے زیارت کے لیے، عمرے کے لیے مدینہ منور آتے رہتے ہیں.
تو جب ساری دنیا کے لوگ مدینہ منورہ آئیں گے تو وہاں جب آنے کے بعد ان کو یہ پتہ ضرور چلے گا کہ خاندان رسالت کی ایک فرد یہاں بھی موجود ہے۔ اب جب وہ خاندان رسالت کی فرد سے ملاقات کریں گے، ان کا علم، ان کی عبادت، ان کی معرفت، ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کی دنیا سے دوری، یہ لوگوں کے دل پر اثر ہوگی۔ جب لوگ ان کے اس کردار کو دیکھیں گے تو لوگوں کے ذہن میں یہ بات ضرور آئے گی کہ اتنے عظیم شخص کے موجود ہوتے ہوئے یہ خلافت، یہ حکومت کسی دوسرے کے پاس کیوں ہے؟ کیوں نہیں ان لوگوں کو اس منصب پر رکھا جاتا، اور کیوں نہیں لوگ یہ منصب جو اللہ نے ان کو دیا وہ منصب ان کو دے دیتے اور خود کنارے ہو جاتے؟ یہ جو دل پر حکومت تھی، اخلاق کی، کردار کی، علم کی، عبادت کی، اس سے بنی امیہ بھی پریشان تھے اور اس سے بنی عباس بھی پریشان تھے۔ بنی عباس نے روش ہی اختیار کی کہ آپ غور کریں، بنی عباس کے بعد ہمارے امام جعفر علیہ السلام کے پاس کوئی بھی امام مدینے میں دفن نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بنی عباس ان کو مدینے میں اس لیے رہنے دینا چاہتے تھے، اگر یہ مدینے میں رہیں گے تو لوگوں کے دل پر ان کی حکومت ہوگی، لہذا ان کو ہمیشہ اپنے پاس رکھتے تھے اپنی حکومت، تاکہ ان کو انڈر کنٹرول رہے، اور باقاعدہ ہاؤس اریسٹ کے طور پر رکھا جاتا تھا۔ بنی عباس میں مامون رشید تھوڑا سا پڑھا لکھا تھا، وہ ایک دوسرے انداز سے امام رضا علیہ السلام کو کنٹرول کرنا چاہتا تھا۔ جب آپ مدینے میں رہیں گے تو اس کا کنٹرول نہیں، لیکن اگر یہ ان کے پاس آ جائیں گے تو ان کو پتہ کون ملنے کے لیے آ رہا ہے، کون گھر میں آ رہا ہے، کون گھر سے نکل رہا ہے، کون روایت نقل کر رہا ہے، کون سا کام ہو رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، اور ہم اس طرح سے ان کو اپنے کنٹرول میں رکھنے سے آج کی بات کریں کہ آپ کسی کو اٹھا کر کے بہت آپ کسی کو کنٹرول کر رہے تھے، بہت اچھا کام ہے کہ آج آپ کسی کو زیڈ سیکورٹی دے دیجئے، آپ کی جان کو خطرہ ہے، لوگ آپ کے دشمن ہیں، ہم رسک لینا نہیں چاہتے، آپ کو زیڈ سیکورٹی دے دے گی، کیا ہوگا؟ لوگوں کی نظر میں حکومت کہیں گے حکومت کتنا ان کو چاہتی ہے کہ ان کی زیڈ سیکورٹی ان کو دے دی گئی ہے، اور کتنا احترام ہے حکومت کی نظر میں ان کا۔ لیکن اصل مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ زیڈ سیکورٹی نہیں ہے، مسئلہ کنٹرول کرنا ہے، کون آپ سے ملنے آ رہا، کون آپ سے ملنے نہیں جا رہا۔ مامون رشید نے کیا کیا کہ امام رضا علیہ السلام کو کہا کہ آپ اچھا نہیں لگتا کہ آپ مدینے میں رہیں اور ہم دور رہیں، ہم چاہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیں، آپ ہمارے پاس رہیں، تاکہ ہم بات بات میں آپ سے مشورہ لے سکیں، آپ کے علم سے استفادہ کر سکیں، آپ کی شخصیت سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ہمارے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے، تو ایسا پڑھا لکھا شخص، عظیم شخص ہم سے دور ہو تو ہم برداشت کہتے ہیں، ہمارے ایڈوائز ہمیں آپ سے لینا ہے، آپ کی رہنمائی میں کام کرنا ہے، آپ کے انڈر کام کرنا ہے، آپ کے سپرویژن میں کام کرنا ہے، آپ تشریف لائیں۔ اگر آپ ان چیزوں کو دیکھیں تو واقعاً کیا، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ نہ مشورہ لینا ہے، نہ ان کی ہدایت پر کام کرنا ہے، ان کو اپنے میں کنٹرول کرنا ہے، اور کنٹرول کرنا کہ جتنا ہم ان کو کنٹرول کر لیں گے اتنے دو فائدہ ہوں گے۔ ایک، ہم عزت کریں گے، ہماری آبرو لوگوں بنے گی کہ امام کا احترام کر رہے ہیں۔ لوگوں کو کنٹرول کریں گے تو ان کے اخلاق و کردار لوگوں تک نہیں پہنچیں گے، اور جب لوگوں کا ملنا جلنا ان سے کم ہوگا تو ان کا علم، ان کا اخلاق، ان کا مذہب، ان کی فکر دوسروں تک نہیں پہنچے گی، اور یہ مذہب اہل بیت تھوڑے حصے میں سکڑ کر کے رہ جائے گا۔ یہ کام ان لوگوں نے کیا، ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے کہ آج بھی کیسے ہوتا ہے، آپ کسی کو مولانا آپ بہت اچھی ہے، بہت عمدہ ہے، لیکن یہ خالی تعریفوں کی حق ہے، ان کے مشوروں سے فائدہ اٹھانا۔ ایسے کہتے تھے آقا سستانی کیا غضب کے مرجع ہیں، اللہ اکبر،
دنیا میں کیا عزت ہے، کیا اہمیت ہے، کیا وقار ہے، کس طرح سے انہوں نے عراق کو ٹیکل کیا، کس طرح انہوں نے حشد شعبی کو کیا، کس طرح انہوں نے داعش کو کیا، تعریفوں کے پھول۔ لیکن مرجع نے ہم کو جو ہدایتیں دی، مرجع ہماری جو گائیڈ لائنز دی، ہم اس کو فالو نہیں کرتے۔ ہم نے اپنے گھروں میں، اپنے دفتروں میں مرجع کی تصویر تو لگا رکھی ہے تاکہ بتانے کے لیے ہم مرجعیت کا احترام کرتے ہیں، لیکن مرجعیت کی دی ہوئی گائیڈ لائن پر عمل کریں، یہ ذرا سا سوال کی بات ہے۔ اگر آج ہم واقعاً ابتدا سے لے کے آج تک صحیح معنوں میں اپنے مرجع کو فالو کرتے تو آج ہماری سوسائٹی کی حالت کچھ اور ہوتی، ہم کسی اور بلند مقام پر پہنچ گئے ہوتے۔ ہم احترام تو کرتے ہیں، تصویریں تو لگاتے ہیں، خوش تو دیتے ہیں، مسئلے تو ان سے پوچھتے ہیں، لیکن ہماری سوشل لائف میں، ہماری دنیا کی زندگی میں، ہماری ترقی کی راہ میں ہم مرجعیت کو فالو نہیں کرتے۔ آج مسئلہ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ آپ جس بھی مرجع کی تقلید کریں، میرا کہ آپ جس بھی مرجع کی تقلید کریں، میرا مسئلہ نہیں ہے کسی کی آپ جس کی تقلید کر رہے ہیں، آپ اپنی زندگی میں اس کی گائیڈ لائنز کو فالو ضرور کیجیے۔ امامت صرف ایک عقیدہ نہیں ہے، امامت صرف ایک عقیدہ نہیں ہے کہ ہم 12 اماموں کی امامت کر، امامت ایک آئیڈیالوجی ہے، امامت ایک طرز زندگی ہے، امامت ایک رہنمائی ہے، امامت ایک گائیڈ لائنز ہے، امامت ہماری دنیا و آخرت کی کامیابی کا راستہ ہے، صرف عقیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ امامت ہوا ہے کہ جس کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو اس منزل تک پہنچا دے جہاں کوئی نہیں پہنچ سکا ہے۔ امامت صرف مسجدوں کو نمازوں سے آباد کرنے کا نام نہیں ہے، امامت دنیا کو علوم اہل بیت سے آباد کرنے کا نام ہے، دنیا کو ترقی کے راستے پر لگانے کا نام ہے، امامت تعمیر کا نام ہے، امامت محبت کا نام ہے، امامت کے پاس پوری دنیا کو گائیڈ کرنے کا، گورن کرنے کا طریقہ موجود ہے۔ امامت صرف ایک گھر محدود کام تھوڑی ہے، امامت یعنی پوری دنیا کا سسٹم، پوری دنیا کو چلانے کا راستہ، اور ایسا راستہ جس میں ایک آدمی کی نقصیر نہ پھوٹے، وہ کامیاب سسٹم جس میں ایک آدمی رات میں بھوکا نہ رہے، وہ سسٹم جس میں کسی غریب کے سر پر اس کے قرض کا بوجھ نہ ہو، وہ سسٹم جس میں کوئی غریب پریشانیوں سے خودکشی نہ کرے، وہ سسٹم جس میں کوئی شخص اس بنا پر دنیا سے نہ جائے کہ اس کا علاج نہیں ہو سکا، ایسا وہ سسٹم جس میں کسی کے گھر میں لڑکیاں اس لیے نہ بیٹھی رہ سکیں کہ ہمارے پاس شادی کے انتظامات نہیں ہیں۔ امامت وہ سسٹم جس میں مسئلہ نہیں ہے ہم بچے کو اس لیے نہیں پڑھا سکے ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، نہیں، امامت وہ سسٹم ہے جو پوری دنیا کی ترقی کی ضمانت ہے، ایک غریب کی ضمانت۔ بلکہ اگر آپ آگے بڑھیں، امامت نہ صرف انسانوں کی پوری ہدایت اور ترقی کی ضمانت ہے، امامت جانوروں تک کی امانت کی زندگی ہے، جنگلوں میں، بیابانوں میں، غاروں میں، پہاڑوں میں امن و امان تک پھیلانے کی ذمہ داری امامت کی ہے۔ امامت جو اللہ نے معین کی ہے کہ جناب ہم نے تم کو لوگوں کا امام بنایا ہے،
تو یہ امامت مسجد کی 2 رکعت نماز کی پیش نمازی نہیں ہے کہ جس میں پیش نماز جب مصلی پر کھڑا ہوتا ہے اس کو خدا کی فکر کم رہتی ہے اور ان لوگوں کی فکر زیادہ رہتی ہے جو اس کو لے کے آئیں، نہ معلوم کب ان کا مزاج بدل جاؤ، کل اس سے کہیں مولانا خدا حافظ. اس امامت کی بات نہیں کر رہے جو انڈر کنٹرول نہیں، وہ امامت جو خدا نے معین کی ہے. آج اگر یہ امامت کا پورا سسٹم دنیا تک ہم پہنچا دیں اور مختلف زبانوں میں امامت کی دی ہوئی گائیڈ لائنز کو دنیا تک پہنچایا، خود بھی فالو کریں، تو آپ یقین جانیے دنیا خود بخود کھنچ کے آئے گی. ابھی آج کے زمانے میں جو کرونا پھیلا ہوا ہے، سب پریشان ہیں. اگر کسی آدمی کے پاس اس وقت کوئی ویکسین نکل آئے، کوئی دوا نکل آئے، پرفیکٹ گارنٹیڈ اس کا علاج ہوگا اور 100% علاج، کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں، اگر یہ دوا عام ہوگی تو مخالفتیں تو ضرور ہوں گی، لیکن جن کی دکانیں بند ہوں گی، لیکن بقیہ لوگ کھچ کھچ کے آئیں گے، نہیں آئیں گے، اس لیے کہ ہماری تشنگی کا علاج یہاں پر ہے، ہماری ضرورتوں کے پورا کرنے کا علاج یہاں پر ہے. عزیزو، اس وقت جو سسٹم چل اس میں اگر ہم امامت کے سسٹم کو پوری طرح سے انٹروڈیوس کر دیں تو آپ یقین جانیے دنیا کھچ کھچ کے چلی آئے گی. امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم امامت کو کیا جانتے ہو؟ اور ایک بات اور اس کو، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے امامت کیا ہے تو خود یہ فیصلہ کر لیں گے آیا کسی کو حق پہنچتا ہے وہ اپنی طرف سے کسی کو امام بنا سکے. امام فرماتے ان الامامت ہی منزلۃ الانبیاء وارث الاوصیاء. امامت انبیاء کی منزلت ہے، اوصیاء کی وراثت ہے. ان الامامت خلافت اللہ، اللہ کی جانشینی ہے، وخلافت الرسول، رسول کی جانشینی ہے، ومقام امیر المومنین علیہ السلام کی جگہ ہے، اور حسن و حسین کی میراث ہے. ایک ایک جملے پر آپ غور کریں. امامت انبیاء کی منزلت ہے. کہتے ہیں آپ نے امامت کو، خلافت کو نبوت سے ملا دیا، شرک پھر نبوت کر دیا. آپ نے امامت کو نبوت سے جا کے ملا دیا. برادر، ہم نے نہیں ملایا ہے، ہم کیا ہیں؟ خدا نے ملایا ہے. جب جناب موسیٰ علیہ السلام کو خداوند عالم نے بھیجا، موسیٰ جاؤ فرعون کی طرف، وہ باغی ہو گیا ہے، سرکش ہو گیا ہے، تو کیا فرمایا؟ جناب موسیٰ نے کیا فرمایا؟ خدا کی بارگاہ عرض کی، رب اشرح لی صدری، میں جانے کے تیار ہوں، مجھے اسلحہ چاہیے، میں خالی ہاتھ کیسے جاؤں؟ میں فرعون کو جانے تبلیغ کے تیار ہوں، لیکن مجھے اس کے پاس جانے کے لیے اسلحے چاہیے، وسائل چاہیے. رب اشرح لی صدری، پہلا وسیلہ کیا ہے؟ میرے دل کو کشادہ کر دے. یہ باتیں سنے گی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، تو میرے لیے اس راستے کو آسان کرے. رب اشرح لی صدری ویسر لی واحلل عقدۃ من لسانی، پروردگار میری زبان میں وہ گویائی عطا کر، یفقہوا قولی، میری بات سمجھ سکے. اگر تو نے مجھے گویائی نہیں دی، میری زبان پر تو نے حق جاری نہیں کیا، تو میری بات کیا سمجھیں گے؟ میری زبان پر وہ چیزیں جانے، یفقہوا قولی، میری بات سمجھ سکیں. اس کے وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. اسلحہ کیا مانگ رہے ہیں؟ رب اشرح لی صدری، میرے دل کو کشادہ کر لے. یسر لی امری، میرے راستے کو آسان کر دے. عقدۃ من لسانی، میری زبان کو کھول دے. یفقہوا قولی، وجعل لی وزیرا من اہلی،
پانچویں پروردگار میرے اہل سے، میرے رشتہ دار سے میرا وزیر ساتھی قرار دے، ہارون آخی میرا بھائی، وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اس ہارون کو جو میرا وصی ہے، میرا بھائی ہو، اس کو میرے امر نبوت میں شریک قرار دے، وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میرے بھائی کو میرا وزیر قرار دے، وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور مجھے اس کو میرے امر میں شریک قرار دے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ وصی نبوت کے کام میں شریک ہوتا ہے۔ جب امامت منزلت انبیاء ہے تو جس طرح سے نبی کو چننے کا حق کسی امت کو نہیں ہے، اسی طرح سے نبی کے وصی کا انتخاب بھی امت کو نہیں ہے۔ جب درجہ نبوت کا ہے، امامت نبوت کی چیز ہے۔ جناب ابراہیم کو خداوند عالم نے نبی و رسول و خلیل بنانے کے بعد امام بنایا۔ لوگ سمجھتے کیا ہیں؟ یہ مسجد کی امامت سمجھتے ہیں؟ یہ امامت الہی ہے۔ انبیاء کے امامت اللہ کی جانشینی ہے۔ جب اللہ کی جانشینی ہے تو یہ جانشینی اسی کو زیب دیتی ہے جس میں صفات خدا کا کمال پایا جاتا ہو، جو مظہر صفات الہی ہو، جس کا علم خدا کے علم کا پتہ دے، جس کا صبر خدا کی مغفرت کا پتہ دے، جس کی شجاعت خدا کی طاقت کا پتہ دے، جس کا دشمنوں سے اچھا برتاؤ خدا کی رحمت واسعہ کا پتہ دے، جو زمین پر نمائندہ الہی ہو، جس میں صفات وہ پائی جاتی ہیں جو اللہ کی صفتیں ہیں، مظہر صفات الہی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جانشینی کس کی ہے؟ اللہ کی جانشینی ہے۔ کسی بنی بقال کی جانشینی تھوڑی ہے، کسی سرمایہ دار، کسی حکمران کی جانشینی ہے۔ امامت اللہ کی جانشینی ہے۔ جب اللہ کی جانشینی ہے تو اس جانشین میں خداوند عالم کی صفتیں خدا تو نہیں ہو سکتے، کسی شکل میں نہیں ہو سکتے، لیکن ان کا علم خدا کے علم کا ترجمان ہو، ان کا حلم خدا کے حلم کا ترجمان ہو، ان کی شجاعت خدا کی شجاعت کی، ان کی بخشش خدا کی رحمت واسعہ کی ترجمان ہو۔ یہ دوستوں کے ساتھ بھی بہتر سے پیش آئیں، دشمنوں کے ساتھ بھی پیش آئیں۔ جانشینی پیغمبر ہے، علی علیہ السلام کی جگہ ہے، حسن حسین کی میراث ہے۔ اس کے فرماتے ان الامامت نظام الدین، زمام الدین والنظام المسلمین وصلاح الدنیا وعز المؤمنین۔ امامت دین کی زمام ہے، یعنی یہ امامت وہ ہے جو دین کو باندھے رکھتی ہے، جو دین کو کنٹرول کرتی ہے۔ اگر امامت نہیں ہے تو اس گھر کی مانند ہے جس کے بزرگ کا انتقال ہو جائے اور کوئی اس گھر کے شیرازے کو باندھ کے رکھنے کے لیے تیار ہو، سب منتشر ہو جائیں۔ امامت پورے سماج کو باندھ کے رکھتی ہے، کنٹرول کرتی ہے۔ نظام المسلمین، مسلمانوں کا نظام ہے، سسٹم ہے۔ امامت ایک سسٹم ہے، ایک چیز ہے، ایک رہنمائی ہے، ایک گائیڈنس ہے، ایک سیاست ہے۔ دنیا کو چلانا ہے تو امامت سے سیکھنا پڑے گا۔ امامت صرف مصلی کی دنیا تک محدود چیز نہیں ہے۔ امامت ایک پورا کمپلیٹ سسٹم ہے دنیا کو چلانے کے لیے۔ اس سے بہتر سسٹم کیا؟ صلاح الدنیا۔ دنیا کی ساری نیکیاں، انفرادی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، گھریلو، یہاں کی وہاں کی، ملک کی جتنی بھی چیزیں دنیا سے متعلق ہیں، جتنے بھی امور متعلق ہیں، اجارت ہے، تجارت ہے، نکاح ہے، شادی ہے، طلاق ہے، اختلافات ہیں، جو بھی ہماری زندگی کے جتنے بھی مسائل ہیں، ان سب مسائل میں امامت ایک رہنمائی کی حیثیت رکھتی ہے۔ امام ایک رہنما کی حیثیت رکھتا ہے،
خدا نے امام سے نہیں رکھی کہ ہم جا کر کے خالی عقیدے کی منزل ضرورت ہے، لیکن اصل مسئلہ عقیدہ رکھیں گے اور رکھنا چاہیے، ذرہ برابر اس میں شک نہیں ہونا چاہیے، لیکن بات اس سے آگے بڑھنا چاہیے۔ ان کے نقش قدم پر چلنا۔ صلاح الدنیا وعز المومنین، مومنین کی عزت ہے۔ اگر امامت عزت ہے، ان الامامت اس الاسلام النامی، اسلام امامت ابھرتے ہوئے اسلام کی بنیاد ہے۔ اس الاسلام النامی، ابھرتا ہوا اسلام، گھروں میں قائد اسلام نہیں، وہ اسلام جس میں ساری دنیا پر حکومت کرنے کی صلاحیت، اس اسلام کی بنیاد ہے امامت۔ وفرع سامی، اور اس کی بہترین شاخیں ہیں۔ آپ یقین جانیے، آج چونکہ وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کے آج تک امامت پوری طرح سے ہماری زندگی میں اپلائی نہیں ہوئی، مولا کائنات کو تھوڑا سا موقع ملا، لیکن وہ بھی لوگوں جو موقع ملا اس میں بھی مولا کی پوری زندگی جنگوں میں گزر گئی، اختلافات میں گزر گئی۔ مولا کو چین سے کہاں رہنے دیا گیا؟ اتنا مولا کو ستایا گیا کہ مولا کہا کرتے تھے خدا مجھے اٹھا لے۔ یہ کس نے ستایا؟ یہ مولا کو جو ستایا اپنے لوگوں نے ستایا۔ امامت کی فن سامی ہے۔ بالامام تمام الصلاۃ، امام کی بنا پر نماز مکمل ہے۔ یعنی ہر وہ شخص جو نماز پڑھے، کتنی ہی عبادت کر لے، کتنا ہی روزہ رکھ لے، کتنا ہی کار خیر کر لے، معتبر روایتوں کے اعتبار سے، شیعہ سنی کی سب کی روایتوں کے اعتبار سے، اگر کوئی شخص زندگی بھر عبادت کرتا رہے، ایک ذرہ برابر بھی کوتاہی نہ کرے، لیکن اگر ولایت اہل بیت علیہ السلام اس کے دل میں نہیں ہے تو اس کا سارا عمل ریت سے بھی بدتر کام کرتا ہے، حمام منصورہ، ایک ذرہ برابر حیثیت نہیں ہے نگاہ کا۔ نماز کا اکمال، تمام نماز امامت کا عقیدہ ہے، زکوٰۃ کی قبولیت امامت کی بنا پر ہے، روزہ امامت کی عقیدہ ہے، حج، جہاد، توفیر الفیع اگر امامت ہے تو صدقات، ٹیکسز بڑھیں گے، صدقات نیکیاں آئیں گی، امضاء الحدود، حدود شرعی قائم کیے جائیں گے، والاحکام، احکام نافذ، ومن الثغور، اور امامت جب آئے گی تو سرحدوں کی حفاظت ہوگی، والاطراف سے۔ اگر امامت صرف مسجد کا کام نہیں ہے، امامت ایک پورا کمپلیٹ سسٹم ہے زندگی کا پورا، اور آپ یقین جانیے اتنا کمپلیٹ اور اتنا ایڈوانس سسٹم ہے جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں۔ یقین کے ساتھ میں قسم شرعی کھا کے کہہ سکتا ہوں، واللہ باللہ ایسا سسٹم کسی کے پاس نہیں ہے۔ اتنا پرفیکٹ سسٹم، گارنٹیڈ سسٹم کسی کے پاس نہیں ہے۔ کیا ہماری ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم تھوڑا سا اٹھیں؟ ذمہ داری ہر ایک کی بڑھے گی۔ دیکھیے ذمہ داریاں الگ الگ ہیں۔ آپ ایک اسکول میں جائیں تو اس اسکول میں جتنے لوگ ہیں سب کی الگ الگ ذمہ داریاں ہیں۔ جو اسکول کا مینجمنٹ ہے اس کی ذمہ داری الگ ہے، پرنسپل اس کی ذمہ داری الگ ہے، ٹیچرز ان کی ذمہ داری الگ ہے، اسٹاف ان کی ذمہ داری الگ ہے، اسٹوڈنٹس ان کی ذمہ داری الگ ہے، جو 3-4 نمبر کے کام کرنے والے پیون ہیں، نوکر، ان کی ذمہ داری الگ ہے، جو دروازے پر کھڑا ہوا اس کی ذمہ داری الگ ہے۔ ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا اسکول ذمہ داری خالی پرنسپل کی ہے، اسکول کی ذمہ داری خالی ٹرسٹی کی ہے۔ سب کی ذمہ داری الگ الگ ہے۔ تو آج اس امامت کے سسٹم میں ذمہ داری یہ نہیں کہ صاحب علماء کی ذمہ داری ہے، ذاکرین کی ذمہ داری ہے، مدارس کی ذمہ داری ہے، حوزے کی نہیں، سب علماء کی بھی ذمہ داری ہے، ذاکرین کی بھی ذمہ داری ہے، مدارس کی بھی ذمہ داری ہے، حوزات علمیہ کی ذمہ داری، اسی کے ساتھ ساتھ ہماری عوام الناس کی ذمہ داری ہے۔
اگر ہمارے پاس پیسے ہیں تو صرف خبز دے دینا ذمہ داری نہیں ہے. اگر ہم اس دنیا کو، اپنی سوسائٹی کو اپلفٹمنٹ کرنے کے لیے کوئی مشورہ دے سکتے ہیں اور اس مشورے سے ہماری امت اٹھ سکتی، تو اگر ہم نہیں دے رہے تو ہم اپنے عمل میں کوتاہی کر رہے ہیں. خدا صرف ہم سے یہ نہیں پوچھے گا تم نے پیسے نہیں دیے، خدا ہم سے یہ بھی پوچھے گا تم اچھا مشورہ دے سکتے تھے، تم حوصلہ افزائی کر سکتے تھے، تم سپورٹ کر سکتے، تم نے کیوں نہیں کیا؟ جس کے پاس پیسے ہیں وہ پیسے سے سپورٹ کرے، جس کے پاس پیسے نہیں وہ حوصلہ افزائی سے سپورٹ کرے، عمل سے سپورٹ کرے، وقت سے سپورٹ کرے، چیزوں سے سپورٹ کرے. اگر ہم سب مل کر کے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں، آپ یقین جانیے کچھ دنوں میں دنیا کا نظام بدل جائے گا. آئیے ہم اس موقع کے اوپر، امام رضا کی ولادت کے موقع کے اوپر اس امامت کو پھر سے پڑھیں، اس کے تقاضے کو جانیں، اس کی چیزوں کو جانیں اور اس کے پیغام کو دنیا تک عام کریں اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں. اتنا پورا کریں کہ ہم اپنی زندگی میں اتنا امامت کا چرچہ عام کر دیں کہ امام میں وقت کے ظہور کے لیے ایسی زمین ہموار کریں کہ بس ان کے آنے کی دیر ہو، سب تیار کر کے بیٹھے. اتنا ہم کام، جیسے ہم مجلس کے پوری مجلس تیار، ہم نے فرش بچھا دیا ہے، لائٹ لگا دی ہے، پنکھے لگا دیے، ساؤنڈ سسٹم لگا دیا ہے، لوگوں کو بلا لیا، خالی ضرور اس بات کی کہ ذاکر آئے ممبر پہ بیٹھے مجلس شروع کریں. کچھ نہیں کرنا ہے، سب ہم سسٹم بنا کے رکھیں، خالی آپ آئیں بسم اللہ کریں. ہم اپنے مزاج سے، اپنے کام سے، اپنی خدمتوں سے زمین کو اتنا ہموار کر دیں، اتنا ہموار کر دیں، اتنا ہموار کر دیں، بس امام آئے اور کام شروع ہو جائے. اگر یہ کام کر لے گئے تو ہماری سعادت ہے، ہماری بہتری ہے اور امامت کے نقشے پر، قدم پر ہم چلنے والے ہیں. اس موقع کے اوپر پھر ہم آپ خدمت میں امام علی ابن موسیٰ علیہ السلام کے روز ولادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں خدا ان کی معرفت، ان کے خاندان کی معرفت ہمارے دلوں کو منور فرمائے، دنیا آخرت ان کی زیارت نصیب فرمائے اور اس بلا سے جلد از جلد ساری دنیا کو اور خاص کر اہل بیت کے چاہنے والوں کو جلد نجات دے اور کوئی بھی اہل بیت کا چاہنے والا اس بیماری میں دنیا سے مت جائے. خدا سب کو سلامت رکھے اور انشاءاللہ اس روز عید کی عیدی ہمارے امام وقت حضرت حجت ابن حسن عسکری السلام کا ظہور ہو. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بس آئیے دعا کریں اور اس بلا سے محفوظ رہنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے جو ہم کو مشورہ دیا ہے اور کامیاب مشورہ دیا ہے، کامیاب عملی کیا ہے، وہ یہ کہ ہم روزانہ ان بلا سے محفوظ رہنے کے لیے پابندی سے زیارت عاشور کی تلاوت کرتے رہیں اور اپنے امام وقت سے فریاد کرتے رہیں، کیونکہ یقیناً امام وقت کے اختیارات بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں. ہم اتنا روئیں، اتنا بلائیں کہ امام وقت آخر ہمارے کام میں رحم کریں اور نظر کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ.